بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اینڈ ویلکم ٹو اے فریش ایپیسوڈ آف دی ایم اے پوڈ کاسٹ. اینڈ ایز یو نو کہ ہم ہاٹ ایشوز پہ بات کر رہے ہیں, کامن ایشوز پہ بات کر رہے ہیں, اور جو ایشو ہم نے پک کیا جس پہ میں نے پاسٹ میں بہت اسٹیمڈ گیسٹ کے ساتھ ایک شو بھی کیا, ایک ایپیسوڈ کی ساحل ادیم کے ساتھ اور آپا رضیہ مدنی ہوز اے ویری سینئر اسکالر ان لاہور. اور دیٹ ٹاپک واز وومن رائٹس ان پاکستان اینڈ دا ویو آف فیمنزم. تو بہت سے کومنٹس نیچے آئے اس ویڈیو کے نیچے, اس ایپیسوڈ میں بہت سے کومنٹس آئے کہ آئی شوڈ بی کالنگ سم اسٹیمڈ ادر وومن ایز ویل, جن سے میں مزید پاکستان میں جو وومن کے ایشوز ہیں ان پہ بات کروں, ان کا پرسپیکٹیو لوں. سو الحمدللہ آئی تھاٹ آن اٹ کہ یس, جو کہ وومن کے ایشوز ہیں وہ وومن سے ہی پوچھنے چاہیے. یہ بھی ایک شکایت ہوتی ہے بہت سے لوگ کو کہ آپ میلز ڈسکس کرتے ہیں جبکہ آپ انڈرسٹینڈ ہی نہیں کرتے, آپ ان کا پرسپیکٹیو ہی نہیں سمجھتے فیمیلز کا. تو الحمدللہ ان ٹوڈیز شو آئی ہیو ویری اسٹیم ٹو گیسٹ ود می. ماشاء اللہ آئی ہیو ود می سسٹر سارہ چودھری اینڈ موسٹ آف یو نو ہر, ماشاء اللہ, ان فیکٹ آل آف یو نو ہر. She is a former actress and then she has a very inspirational story. Allah subhanahu wa ta'ala brought her to light and she takes pride in it, mashallah. And currently she's a motivational speaker, counselor, trainer at Youth Club. Along with it, she's also the CEO of Online Quran Academy by Sarah Chaudhary. This is her personal project, so barakallah and mashallah. And with me is the regional head of Punjab Youth Club Female Wing, Iman Anwar, and mashallah she is also conducting halakas for the females in Lahore, and she interacts regularly with the females, with the young females. So mashallah I have both guests who have a broad perspective about women issues, about آج کل جو ہماری بچیاں ہیں, جو ہماری بہنیں ہیں, who are spending a life in these times of fitna, just like teenagers کے لیے بہت سا فتنہ ہے, تو obviously ہماری جو بہنیں ہیں ان کے لیے بھی بہت سا فتنہ ہے. So they take counseling cases, they conduct regular halakas, so they interact with the young females a lot. So I'm really happy to have them on my show and I'll be asking them questions. So firstly, Jazakallah khair for joining in and Assalamu alaikum to both of you. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر فار ہیونگ us on your show. وَإِيَّاكُمْ. So let me get straight to the point. چونکہ ہم بات کر رہے ہیں وومن کے ایشوز کے اوپر, اور بہت سی شکایتیں آتی ہیں کہ یار آپ لوگ جو ریلیجس لوگ ہو نا, وہ وومن کے ایشوز سمجھتے ہی نہیں, نہ وہ سمجھنا چاہتے ہیں. وہ ایک ہی بات بار بار کرتے ہیں کہ اسلام نے بہت رائٹس دی ہیں وومن کو, اسلام نے بہت رائٹس دی ہیں, لیکن دیکھنے میں کچھ بھی نہیں آتے وہ رائٹس کہاں مل رہے ہیں ہماری خواتین کو. پھر ظاہر ایک یہ بھی شکایت آتی ہے کہ چونکہ آپ لوگ اس بیک گراؤنڈ سے ہی نہیں ہیں, آپ نے وہ لائف دیکھی نہیں, آپ کیسے انڈرسٹینڈ کریں گے کہ اس وقت کیا پریشر ہے ہماری ینگ گرلز کے اوپر. اگر میں دیکھوں اور کوٹ کروں فرام دا بیک گراؤنڈ کہ دیکھیے کہ اگر ہم پاسٹ میں دیکھیں تو ایجپشین سویلائزیشن کو اگر ہم دیکھیں پاسٹ میں, تو وہاں پر وومن کو ایول کنسیڈر کیا جاتا تھا, ڈیول کنسیڈر کیا جاتا تھا ان فیکٹ, اور رومن سویلائزیشن میں ایز این آبجیکٹ کنسیڈر کیا جاتا تھا, سورس آف پلیجر کنسیڈر کیا جاتا تھا. ان فیکٹ وہ خود ہی اب اپنی موویز میں وہ چیز دکھاتے ہیں کہ رومن سویلائزیشن میں ایسے وومن کو ٹریٹ کیا جاتا تھا. پھر انڈین سویلائزیشن میں ہم دیکھیں تو عورت کے کیا رائٹس تھے وہ ہمارے سامنے ہیں. ستی کی جو رسم تھی کہ اس کا خامد فوت ہوتا تھا اسے بھی ساتھ میں جلا دیا جاتا تھا. اور عرب کلچر میں جو عورت کا جو تھا ظاہر ہے ایک اسٹیٹس تھا, وہ یہ تھا کہ اسے زندہ دفنایا جاتا تھا. تو وہ سب ہمارے سامنے. اینڈ دین اللہ سبحانہ تعالیٰ blessed us with اسلام. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سینڈ رحمت للعالمین, جنہوں نے عورتوں کا اسٹیٹس بلند کیا, عورتوں کو ڈگنیٹی دی, وہ اسٹیٹس دیا. بٹ دین اگین ویئر از دیٹ ڈگنیٹی, ویئر از دیٹ اسٹیٹس ہمارے معاشرے میں. ہماری جو سوچ ہے خواتین کے حوالے سے, یہ ساری تمہید میں اس لیے باندھ رہا ہوں کیونکہ یہ شکایتیں ہیں ہمارے ایجوکیٹڈ طبقے کی کہ آپ بہت بات کرتے ہیں کہ اسلام نے بڑا اسٹیٹس دیا ہے, لیکن وہ اسٹیٹس کہاں ہے. تو لیٹ اسٹارٹ وتھ دس کویشچن کہ اگر ہم آج کے دور کو دیکھیں تو اتنا فتنہ ہے اور اتنا پریشر ہے ہماری ینگ گرلز پہ, ہماری سسٹرز پہ, فرام ایوری ویئر.
میڈیا ہے, کاسمیٹکس کی انڈسٹری ہے, پھر برانڈز ہیں, پھر پیئر پریشر کتنا زیادہ ہے. ایوری ون از ٹاکنگ اباؤٹ وومین, ایوری ون موویز آر شوئنگ دیم, ٹی وی سیریز آر شوئنگ دیم, and some certain standards have been set with regards to how women should act, how women should behave. تو اس حوالے سے ہماری جو سسٹرز ہیں جو اس وقت کافی پریشر فیل کرتی ہیں کہ what is the right way and how she should carry herself forward. سیلف اسٹیم کے ایشوز بھی آتے ہیں obviously, اور آئیڈینٹی کرائسس کے ایشوز بھی آتے ہیں کہ میں ہوں کون اور میں کس طرف جاؤں. تو اس حوالے سے میرا پہلا سوال ہے کہ ہاؤ شوڈ اے گرل ان 21st century, اے مسلم گرل, ہاؤ شوڈ شی کیری ہر سیلف فارورڈ. تو میرے خیال آپ سے شروع کرتے ہیں کہ ہاؤ شوڈ اے گرل ان 21st century کیری ہر سیلف فارورڈ. آئی تھنک اس میں سب سے پہلے یہ چیز سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہر انسان جب پیدا ہوتا ہے تو وہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے, اور فطرت ہے دین حق. اب یہ جو آئیڈینٹی کرائسس اور اس طرح کی جتنی بھی ٹرمز ہیں وہ آج کے زمانے میں اتنی زیادہ ریلیونٹ کیوں ہو گئی ہیں یا اتنی زیادہ پرومیننٹ کیوں ہو گئی ہیں؟ بیکاز times have changed, and in today's world, in today's civilization جس میں ہم رہ رہے ہیں, جس سوسائٹی میں ہم رہ رہے ہیں, ہمارے around there's a massive influence of social media. اینڈ ہماری ینگ بچیاں, ہماری جو فیمیلز گھروں میں ہیں, جاب پلیسز پہ ہیں, دے ہیو immense pressure to be in the league. They want to be in a certain league تاکہ وہ لیفٹ آؤٹ فیل نہ کریں. In that race وہ اپنی آئیڈینٹی کو پیچھے کر کے وہ ان چیزوں کو, ان ٹرینڈس کو, ان ایسی چیزوں کو فالو کرنا شروع کر دیتی ہیں which actually is not their identity being a Muslim individual. اب یہاں پہ ایک اور چیز بھی سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ یہ سوشل میڈیا کی جو ویو ہے اور یہ اتنی انفلوئنس کیوں کرنے لگ گئی ہے اب. اٹس بیکاز دا انسپریشن کمز فرام ویسٹ. وہاں پہ ایک لبرلائزیشن کی ایک پوری ویو چلی ہے, اور اس میں جتنا بھی اس کو ڈسکس کیا جائے اس کا جو کرکس ہے وہ یہی ہے کہ دا لیس کلوتھز یو ویئر مور فریڈم یو ہیو, مور جسے کہتے ہیں آپ کی جو زبان ہے وہ آپ کے کنٹرول سے باہر ہے. جتنی آپ زیادہ پروگریسو اور اگریسو ہو کے بات کریں گی اتنا ہی زیادہ آپ کے پاس فریڈم ہے. اسی کو فریڈم آف اسپیچ اینڈ ایکسپریشن کا نام دیا جا رہا ہے. بٹ ڈیپ ان سائڈ اگر ہم دیکھیں تو ہاؤ اٹ ہیز افیکٹڈ کہ ایک وومن کو, ایک خاتون کو ایک آبجیکٹ بنا کے پیش کیا جا رہا ہے. اسٹارٹنگ فرام آئل ایڈ, گاڑی کے آئل کی ایڈ, کوکنگ آئل کی ایڈ, ہر کمرشل سے لے کے ہر انڈسٹری میں آج فیمیلس کو آبجیکٹیفائی کیا جا رہا ہے. اینڈ ہماری بچیوں کو یہ شاید نظر نہیں آتا کہ ہمارا ورلڈ ویو جہاں سے ہم لے رہے ہیں وہ ایکچولی بینگ اے وومن کے ایسنس کو ہی ڈیمیج کر چکے ہیں. ہم اپنی آئیڈینٹی کو بہت پیچھے رکھ چکے ہیں, اور اب ہم اس چیز کو فالو کر رہے ہیں جو کہ ہمیں بالی ووڈ یا ویسٹ پرووائڈ کر رہا ہے. سو آئی تھنک یہ بہت ایک انڈرسٹینڈیبل چیز ہے if somebody wants to understand this and if somebody digs into it. And I think that choice gels down to only two things. That there is this one thing called as glitter of the theory جو کہ آج کل ہمارے سامنے ہے, and gold of the truth بالکل جو کہ ہمارا دین ہے. سو اٹس فار اس ٹو چوز بٹوین دیز ٹو تھنگس کہ ہم نے گلٹر جو ہمارے سامنے گلیمرائز کر کے آج کل کی تھیریز کو, آج کل کے ٹرینڈس کو, آج کل کی فیمنزم اینڈ مینی ازمس, ان کو جو ہمارے سامنے پریزنٹ کیا جا رہا ہے, either we have to take it or not. So eventually اس ساری چیز کا رزلٹ تو آئیڈینٹی کرائسس ہی ہوگا, because you have deviated from your nature, your fitra, that is your deen, and you have deviated from the commands that Allah has given us from the creator of our own. تو پھر یہ رزلٹ تو ڈیفینیٹلی ہوں گے. بالکل ٹھیک, بہت اچھا آپ نے پوائنٹ جو ہے وہ ریز کیا کہ گلٹر اور گولڈ, اس میں جو فرق ہے نا کہ آر یو چیزنگ گلٹر اور آر یو آفٹر دا ریئل ٹریجر دیٹ از گولڈ. ایک اور بہت بڑا ایشو اس وقت ہماری سوسائٹی میں چل رہا ہے, چونکہ یہی ایشوز دیکھیں آگے کیری فارورڈ ہوں گے نا. ہماری جو سسٹرز ہیں ماشاء اللہ, انہوں نے آگے جا کے گھر بسانے ہیں, شادی تو کرنی ہے, اور دس از اے ویری بلیسڈ انسٹیٹیوٹ, دس انسٹیٹیوٹ آف میرج. اس سے نسل آگے بڑھتی ہے, اس سے جو ہے وہ نیشنز کو مین پاور ملتی ہے, اور اگر وہ مین پاور بہت زیادہ اچھی ہے, ویلیوز والی ہے, مین آف کیریکٹر ہیں, تو پھر ظاہر ہے کہ نیشن کا سکسیس اسی پہ ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے. تو میرج کے حوالے سے اگر میں دیکھوں تو ہماری سوسائٹی میں 3 اس وقت مائنڈ سیٹس پائے جا رہے ہیں ود ریگارڈس ٹو وومین. ایک جو ہے وہ مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ میرج کر کے کیا کرنا ہے,
میرج کر کے زیادہ زیادہ کیا ہے مین پہ ڈپینڈنٹ ہو جاؤ گے آپ, بچے پیدا کرنے پڑیں گے, تو کیا ضرورت ہے میرج کرنے کی اور مین پہ ڈپینڈنٹ ہونے کی؟ ہماری سوسائٹی پیٹریارکل ہے, تو وائی شوڈ وی گیٹ میریڈ ان دا فرسٹ پلیس؟ انفیکٹ میں آپ کو بتاؤں کہ گیلپ ایک آرگنائزیشن ہے جو سرویز کرتی ہے, انہوں نے 2012 کا سروے, میں کوٹ کر رہا ہوں, بہت پرانا سروے, یو کے میں گیلپ نے 2012 میں ایک سروے کیا جس میں دے فاؤنڈ آؤٹ کہ 52% وومین ڈونٹ ایون وانٹ ٹو گیٹ میرڈ. اینڈ وائی دے ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ میرڈ؟ اور جاپان میں بھی ایک سروے ہوا ہے, اس کے مطابق یہ ریشو اس سے بھی زیادہ ہے. وائی دے ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ میرڈ؟ بیکاز یو نو دے وانٹ ٹو they're saying کہ میرج از این آبسٹیکل ان آر کیریئر. اور ظاہر ہے کہ جب بچے ہوں گے تو وہ بھی ایک آبسٹیکل ہوں گے ہماری گروتھ میں, ہمارے کیریئر میں. تو یہ بھی ایک مائنڈ سیٹ پایا جا رہا ہے, انفارچونیٹلی یہ گرو بھی کر رہا ہے یہ مائنڈ سیٹ کہ شادی کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اگر آپ نے بچوں سے اتنی پیار ہے تو آپ اڈاپشن کر لیں, مین پہ میل پہ اتنا ڈپینڈنٹ ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اور پھر دوسرا ایک مائنڈ سیٹ پایا جاتا ہے کہ چلو اگر شادی کرنی بھی ہے تو وہ شادی پھر میری ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ ہوگی. دس از واٹ دس مائنڈ سیٹ سیز کہ پھر میل کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز نہیں ہوں گی, وہ ساری کی ساری ٹرمز اینڈ کنڈیشنز میری ہوں گی. تو یہ دو جو مائنڈ سیٹس پائے جا رہی ہیں, اس حوالے سے میں سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہاؤ ٹو ٹیکل سچ اے مائنڈ سیٹ, اور کیا یہ مائنڈ سیٹ ٹھیک ہے, اور اگر یہ مائنڈ سیٹ گرو کر رہا ہے اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ میرا آپ سے بیسیکلی کویشچن. I think before digging into the tackling thing, اس کو پہلے دیکھنا یہ ضروری ہے کہ یہ چیز ہے کیا ایکچولی. So in essence, what I've gained after studying this whole subject is that it's not about battle of dependency, it's more about the concept of completion. اچھا, ایز ان اگر آپ سائیکولوجیکل پرسپیکٹو سے دیکھیں تو مین آر ڈفرینٹ اینڈ ویمن آر ڈفرینٹ. دے آر ایکول ان اسلام ود ریگارڈس ٹو رائٹ, بٹ دے آر ناٹ آئیڈینٹیکل. It's important to understand that they are biologically different, they are psychologically different, they are physically different, they have different needs and wants, they have different expressions. And agar main isko ek example do just to make it more simple and clear, women when they are under stress they tend to talk, and mostly اگر ایک خاتون کہہ رہی ہے نا کہ مجھے آپ سے ہمیشہ یہ مسئلہ ہے, اس کا مطلب ہے مجھے آپ سے ابھی یہ مسئلہ ہے. لیکن if the male says the same thing کہ مجھے آپ سے ہمیشہ مسئلہ ہے, it actually means کہ ہمیشہ ہی مسئلہ ہے. یعنی لینگویج میں بڑا ڈفرنس. Exactly, there is a whole lot of a difference in language as well. And at the same time اس میں ایک analogy آتی ہے کہ men are like a rubber band and women are like a wave. They're deep. You dig and you go more deeper, and there's no end. And men are like a rubber band. You stretch it, they do stretch, and there comes a point where it breaks, right? And there's an explosion. So there are many basic differences. میں نے صرف یہاں پہ ایک دو examples دی ہیں just to make it clear. So it's not about dependency. It's about one person, ایک جو اللہ تعالیٰ نے جینڈر بنایا ہے اس کی ایک اپنی کوالٹیز ہیں, دوسرے کی اپنی ہیں. when they merge they make a beautiful combination, right? when you combine the qualities of both the genders they make a beautiful combination and a beautiful outcome. So I think it's more about the completions concept. It's not about dependency کی battle. تو I think یہ تو یہاں پہ اینڈ ہو جاتا ہے. بڑا زبردست کانسیپٹ ہے کہ both complete each other. Exactly. And second جو بات ہے کہ اگر کرنی ہے شادی تو اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ کرنی ہے. تو یہاں پہ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جیسے وی فیمیلز ڈونٹ وانٹ اینی بڈی ٹو ڈکٹیٹ اس دیٹ واٹ وی ڈو, اور ہم کیا کریں, ہم کیسے کریں, تو ہم ایک دوسرے انسان کے اوپر کیسے اپنی سوچ اور ہر چیز کو امپوز کر سکتے ہیں. سو اٹس ایز سمپل ایز دیٹ, رائٹ؟ یو do what you want for yourself, you do it, right? And third thing جو اس میں تھی کہ بچے جو ہیں وہ ہمارے لیے ہرڈل ہیں, کریئر میں ہرڈل ہیں. تو I think this is something so special. This is not the essence of this thing is not ordinary, and that is کہ it's not about the hurdle. It's not the concept of hurdle again. It's the concept of the forbearance, the capacity to bring a new generation and make them a change maker.
it's that blessing of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala نے آپ کو چوز کیا ہے to build a generation, and you bring a whole new human being in this world, and with the will of Allah and with the help of Allah, you can make that human being a change maker. You have that capacity. So I think it's so special and it is not something ordinary. So وہ ایک جو بیٹل ہے نا کہ یہ ہرڈل ہے, I think اس کو اگر اس کانسیپٹ سے اس اینگل سے لیا جائے تو it makes it really really special, I believe. یعنی کہ آپ پہ اتنی بڑی ذمہ داری ہے اور آپ کے لیے اتنا بڑا ٹاسک ہے کہ آپ ایک جنریشن کریٹ کریں. تو بچے کہاں سے ہرڈل ہو گئے آپ کے لیے کیریئر میں؟ اسلام کیریئر بنانے سے منع نہیں کرتا ہے, لیکن ظاہر ہے ناٹ آن دی ایکسپینس آف فیملی لائف. فیملی کمز فرسٹ, بیکاز ان لوگ نے آگے جا کے سوسائٹی چلانی, یہ اٹ سیلف ایک بہت بڑا ٹاسک ہے. تو جزاک اللہ خیر. اور یہاں میں اس حوالے سے یہ چیز ضرور ایڈ کرنا چاہوں گی کہ اس چیز سے تو ہم کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا نا کہ ہمیں اور اس دنیا کو بینگ اے مسلم تو ہم سب کا یہ جو ہے عقیدہ ہے کہ پیدا تو ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہی کیا ہے نا. تو یہ شادی کا کانسیپٹ, یہ بچوں کا کانسیپٹ, یہ فیملی کا کانسیپٹ, یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہی ہمیں دیا ہے. تو اگر اس کو ہم اس طریقے سے دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ از دا پروگرامر of our programs, تو جو پروگرام اس کو جس طرح سے انہوں نے ڈیزائن کیا ہے, اگر ہم اس کو اس طرح سے لے کر نہیں چلیں گے تو وہ خراب ہی ہوگا. I remember recently there was a movie that was basically made to support the LGTB, اور انہوں نے اس میں جو ہے نا اس چیز کو انہوں نے جو ہے وہ کرنے کی ہائی لائٹ کوشش کی تھی کہ انہوں نے کہا, ایک ایگزامپل دینے کی کوشش کی کہ جو لڑکے کا فادر تھا he was experimenting with a cabbage, اور وہ بلیک کیبج بنانے کی کوشش کر رہے تھے, اور اس کا اینڈ پہ انہوں نے میسج دینے کی کوشش کی اس کو اس چیز سے ریلیٹ کرتے ہوئے کہ کیونکہ وہ ایکسپیریمنٹ کر رہا تھا کیبج کے ساتھ کسی اور چیز کے ساتھ, تو اس میں کیڑے لگ گئے, وہ خراب ہو گیا. تو میں نے اس کو یہ سوچا کہ اس چیز کو اس طرح کیوں نہیں لیتے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی تو ایک پروگرام کی ہے نا, جب ہم اس کے ساتھ چھیڑ خانی کریں گے تو ایٹ دا اینڈ یہی ریزلٹس آئیں گے کہ وہ چیز خراب ہو جائے گی, اس کو کیڑے لگ جائیں گے. اب ہم کتنا بھی اس چیز کو جو ہے نا ہم کہتے ہیں نا کہ وہ ہم آنکھیں بند کر کے بس سوچتے ہیں کہ نہیں کیونکہ ہمیں جو دکھایا جا رہا ہے وہی ہے, ہمیں اسی کو فالو کرنا ہے. جس طرح ہم نے شروع میں بھی ٹرینڈس کی بات کی, تو میڈیا کے تھرو اگر ہم دیکھیں تو یہ چیز بھی ایک ٹرینڈ کے ساتھ ہی چلتی آ رہی ہے. شروع میں جو ہے وہ پہلے لو میرجز کو بہت زیادہ پروموٹ کیا جانے لگا کہ عشق محبت ایک انسان کا اتنا ہو جانا کہ آپ اس میں اندھے ہو گئے اور آپ گھر والوں کو سب کو بھول گئے, لیکن اس کا مین فوکس اس وقت یہی دکھایا جانے لگا کہ جی شادی کر لینی ہے آپ نے الٹیمیٹلی اور بچے ہونے چاہیے. پھر ہوتے ہوتے اس وقت جس چیز کی طرف ڈائریکشن بہت زیادہ لے کے جائی جا رہی ہے وہ یہی ہے لیو ان ریلیشن شپس, اور بس جب تک دل چاہ رہا ہے ساتھ رہیں, اس کے بعد اٹ از ناٹ نیسیسری کہ آپ شادی کریں اور آپ بچے بھی کریں, اور اگر بچہ ہو بھی جائے تو ناٹ نیسیسری کہ فادر ساتھ ہی رہے, بلکہ آپ کیا کریں کہ فادر لیس سوسائٹی ایک چلتی رہے اور آپ فادر کے بغیر ایک سنگل مام بن کریں. لیکن بینگ اے وومن, میں نے کیونکہ I am 33 years now. In 33 years میں مجھے لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے یہ اپرچونیٹی دی ہے کہ میں نے نا بہت کچھ دیکھا ہے اس حوالے سے کہ میں نے اپنی فیملی میں عورتوں کو دیکھا, ان کی لائفز کو دیکھا, پھر میں شوبز میں گئی, وہاں میں نے آلموسٹ جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک سارٹ آف ویسٹرن کلچر دیکھا, یہی لیو ان ریلیشن شپس والا یا اس طرح کی ایک مینٹیلٹی دیکھی, اس کے اینڈ ریزلٹس بھی دیکھے. پھر میں دین کی طرف آئی, میرڈ ود کڈس الحمد للہ, ناؤ لیونگ اے لائف پریکٹسنگ اسلام, اور ایک میں نے یہ والا رخ بھی دیکھا کتاب کا. تو اب مجھے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ میں نے جاب بھی کر لی, میں نے کام بھی کر لیا, میں نے کریئر بھی بنا لیا, میں نے سب کچھ کر لیا, لیکن الٹیمیٹلی جو مجھے چیز سمجھ آئی وہ یہی ہے کہ الٹیمیٹلی آپ کا سکون انہی چیزوں میں ہے. بالکل کہ ایک وہ گھر ہونا, آپ کا ہسبینڈ ہونا, آپ کے بچے ہونا, دس از الٹیمیٹلی گول اینڈ اٹ از الٹیمیٹلی پیس. آپ کو کریئر بنانے سے ایز یو سیڈ کہ آپ کو کوئی منع نہیں کر رہا ہے, آپ کریئر بنائیے, آپ اپنی ابھی مائی ہسبینڈ از ان مائی فل سپورٹ آل دا ٹائم, ہی آلویز سیز, جیسے ابھی آپ نے شروع میں انٹروڈیوس کرایا تھا آن لائن قرآن اکیڈمی, تو وہ مجھے لگا کہ دیٹ واز ان مائی کیپیسٹی, بیکاز ٹو بی آنیسٹ میرے سے بہت زیادہ اس طرح کے کام نہیں ہوتے ہیں کہ جس میں میں 24/7 آفس میں رہوں گی اور لوگوں کو ہیڈ کروں گی اور ان کو ڈکٹیٹ کروں گی. آئی ایم دیٹ سارٹ آف پرسن جس کو اس طرح کا کام زیادہ پسند ہے جو گھر سے بیٹھ کر ہو سکے یا ریلیکس ماحول میں ہو سکے. تو ہی از آلویز ان سپورٹ, ہی سیز وٹ ایور یو وانٹ ٹو ڈو یو کین ڈو. ٹھیک ہے, تو اس میں میرے کریئر میں میرے بچے یا میرے ہسبینڈ تو ہرڈل نہیں آ رہے. ہاں میری اپنی ذات ایسی ہے کہ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو میک مائی سیلف ٹو مچ بزی کہ میں بزنس میں اتنا زیادہ لاسٹ ہوں کہ میں کروں. تو اس چیز کو جو ہے ہمیں میرے خیال سے ختم کرنے کی ضرورت ہے اور واپس اس کی طرف رجحان کرنے کی ضرورت ہے کہ دس از آور نیڈ, دس از آور ماڈل. ٹھیک ہے, ہمیں اسی طرح ماڈل کیا گیا اور الٹیمیٹلی اسی میں ہی ہمیں پیس ملے گا. اور میں سم ٹائمز جو ہے وہ
کیونکہ آف کورس شوبز پرسنالٹیز, میڈیا پرسنالٹیز کو فالو کر رہی ہوتی ہوں, چاہے وہ ویسٹ سے ہیں, چاہے وہ پاکستان سے ہیں, چاہے وہ انڈیا سے ہے. میں یہی چیز آبزرو کر رہی ہوتی ہوں کہ کہیں کے بھی آپ سیلیبریٹیز اٹھا لیں. سیلیبریٹیز کی مثال دینا اس لیے تھوڑا سا اچھا لگتا ہے کیونکہ دوز آر دا پیپل جن کو ہم شاید بہت کامیاب کنسیڈر کرتے ہیں, کہ میرے خیال سے ہمیں لگتا ہے کہ اس سے زیادہ کامیابی کسی کو مل نہیں سکتی کہ اگر وہ سپر اسٹار بن گیا ہے, انٹرنیشنل اسٹار بن گیا ہے. تو ان میں بھی اگر آپ آبزرو کریں نا, پیسفل لوگ آپ کو وہی ملیں گے جو میرڈ ہیں, جن کی فیملی ہے اور جن کے بچے ہیں, دے آر سیٹلڈ. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. بہت اچھی آپ نے بات کی کہ دس از واٹ وی آر ماڈلڈ فار, اور اسی میں پیس ہے. یہ بڑا زبردست پوائنٹ ہے اگر ہمیں سمجھ آ جائے. اچھا, ایک اور تھرڈ مائنڈ سیٹ بھی ہے ود ریگارڈس ٹو میرج آج کل, جو بہت کامن ہوتا جا رہا ہے, اسپیشلی ہماری جو ینگ بچیاں ہیں, سسٹرز ہیں, ان کے مائنڈز میں بہت انسیکیورٹیز آ چکی ہیں, بہت فیئرز آ چکے ہیں, اپریہینشنز آ چکی ہیں میرج کے حوالے سے, کیونکہ میڈیا اتنی نیگیٹو سٹوریز دکھا رہا ہے کہ میلز ایسے ہوتے ہیں, ظلم کرنے والے ہوتے ہیں, ڈومیسٹک وائلنس ہوتا ہے, پاکستان میں عورتوں کے حقوق ہی کوئی نہیں ہے, شادی کے بعد زندگی ختم ہو جاتی ہے. تو ہاؤ ٹو کاؤنٹر دیز اپریہینشنس, ان کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے ان ینگ گرلس کو who want to get married but somehow they are very afraid to listen all these things? یہاں پر سب سے پہلے نا میں ایک تو ایڈوائز دینا چاہوں گی گھر کی ان خواتین کو جو میرڈ ہوتی ہیں, اور جب ان کو موقع ملتا ہے ان کے ہسبینڈ کے ساتھ کوئی مسئلے مسائل, ان کی میرڈ لائف میں کوئی بھی ایشوز آتے ہیں نا, تو وہ اکثر اوقات جا کر نا اپنی چھوٹی بہنوں سے, یا جو مدرز ہیں وہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ, یا پھر اپنی ان میرڈ فرینڈس کے ساتھ جو ہے نا وہ نیگیٹو اسپیکٹس شیئر کرتے ہیں. تو مجھے ایسے لوگوں کو سب سے پہلے تو یہ ضرور ایڈوائز کرنی کہ اگر آپ پھر جب اپنے ہسبینڈ کی ساری برائیاں جہاں شیئر کر رہے ہو نا, تو پھر جب وہ آپ سے صلح کر لیتے ہیں, آپ سے معافی مانگتے ہیں, تو پھر ان کی اچھائیاں بھی ضرور ان سے شیئر کیا کریں, کیونکہ یہ چیز ہم بھول جاتے ہیں. اس وقت ہمیں ایمپتھی چاہیے ہوتی ہے, اس وقت ہمیں کوئی سننے والا چاہیے ہوتا ہے کہ جس سے ہم دل بھر کر اپنے جو ہے دل کی بھڑاس نکال سکیں. تو ہم انہیں تمام باتیں بتا دیتے ہیں, کہ ایک ڈائلاگ بتا دیتے ہیں کہ یہ کہا اس نے, پھر یہ کہا, پھر یہ کہا, پھر یہ کہا, یہ سب کچھ برا تھا. اور بعد میں جب وہ پوچھتے ہیں کہ اچھا پھر کیا بنا جھگڑے کا, ہاں نہیں وہ مسئلہ حل ہو گیا تھا. آپ ان کو باقی ڈیٹیلز بھی بتائیے نا, پھر کیسے مسئلہ حل ہوا تھا, کیا انہوں نے سوری کہا, اپنی غلطی کو ریئلائز کیا یا نہیں کیا. تو ایک چیز تو یہ ہو گئی کہ یہ ہمیں اس چیز پہ فوکس کرنا چاہیے. کمنگ ٹورڈس کہ دیکھنا آس پاس کے لوگوں میں کہ جو ہے شادی کے بعد لوگوں کے ساتھ مسئلے مسائل ہو رہے ہیں یا پرابلمز ہو رہے ہیں. تو دیکھیے, بینگ اے مسلم, قرآن ہم نے پڑھا ہے, تو ہمیں اس چیز پر باقی تمام چیزوں کے ساتھ بھی جو ہے ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ آزمائش اس زندگی کا حصہ ہے. اور آزمائش جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہیں بھی نہیں کہا کہ صرف شادی کے بعد ہی تمہیں آزمایا جائے گا, یا شادی سے ہی آزمایا جائے گا, یا شوہر کی صورت میں ہی آزمایا جائے گا, یا بیوی کی صورت میں. آزمائش آپ کی کہیں بھی آ سکتی ہے. اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ شادی کے بعد آپ کو سفر کرنا پڑتا ہے, سفر تو لوگوں کو جو ہے وہ یونیورسٹیز میں بھی کرنا پڑ رہا ہے. لوگ سوسائڈ کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ اتنا پریشر آ رہا ہے ان کے اوپر, ان کے پیرنٹس کی طرف سے یا سوسائٹی کی طرف سے. تو پھر ہم سوسائٹی میں بھی نہ رہیں, ہم سوسائٹی کا بھی پھر پارٹ نہ بنے. اسی طرح سے جو ہے اور بہت سی چیزیں ہیں, کارز میں ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں, پھر ہم کارز کو بھی چھوڑ دیں کہ جی لوگوں کے کارز میں جو ہے وہ ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں, ہمیں کار میں نہیں بیٹھنا چاہیے, پیدل سفر کرنا چاہیے. تو یہ تمام جو چیزیں ہیں, اس کو صرف ہم شادی سے ریلیٹ نہیں کر سکتے کہ شادی از دا اونلی تھنگ, کہ اگر ہم شادی کریں گے تبھی ہماری زندگی میں مسئلے مسائل آنے. ہو سکتا ہے آپ شادی نہ کریں, آپ اکیلے رہیں, لیکن جس طرح سے آج کل ان چیزوں کو جو ہے پروموٹ بھی بہت کیا جا رہا ہے کہ جی اٹس اوکے ٹو ہیو ملٹیپل ریلیشن شپس, شادی نہ کریں لیکن ون ٹو اندر ٹو نیکسٹ پرسن. اس سے آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو ایموشنلی آپ کتنا افیکٹ ہو رہے ہوتے ہیں, اور اس کا رزلٹ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ڈپریشن میں جو ہے آپ کا اینڈ ہو جائے, آپ ڈرگز میں چلے جائیں, یا آپ کسی اور چیز میں چلے جائیں. تو اس لیے اس سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے. اگر آپ کے لیے کوئی آزمائش لکھی ہوئی ہے, وہ کسی بھی صورت میں آ جائے گی. ہو سکتا ہے آپ کی شادی تو ہو جائے, اور شادی آپ کی بہت اچھی چل رہی ہو, ہسبینڈ بھی اچھے مل جائیں آپ کو ساس بھی اچھی مل جائے, آپ کی اولاد نہیں ہو رہی ہے, آپ میں کوئی مسئلہ نکلا ہے. تو اب ہم کیا اس چیز کو بھی ایشو بنا لیں گے کہ جی شادی کے بعد اولاد نہیں ہوتی لوگوں کی, اس لیے شادی نہ کریں. تو اٹ از ناٹ نیسیسری کہ شادی کو ہم اس چیز سے بس ریلیٹ کر دیں اور یہی سوچتے رہیں کہ جو ہے نا میرڈ لائف جو ہے وہ انسان کو نقصان ہی پہنچائے گی, یا شادی کرنا انسان کے لیے نقصان دہ ہے. وی نیڈ ٹو چینج دیٹ. یہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ آزمائش ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہر صورت میں آنی ہے, چاہے وہ شادی کی صورت میں آتی ہے, وہ کسی بھی صورت میں آتی ہے. اس کے لیے ہمیں بس اپنے آپ کو پریپیئر کرنا ہے ود نالج کہ ہمیں جو ہے وہ صبر کس طرح کرنا ہے, یا ہمارے رائٹس کیا ہیں. جس طرح آج ہم رائٹس کی بھی بہت زیادہ ہم بات کر رہے ہیں, تو ہمیں سب سے پہلے اپنے پاس یہ نالج ہونی چاہیے کہ شادی کے بعد میرے رائٹس کیا ہیں اور میرے ہسبینڈ کے رائٹس کیا ہیں. بالکل ٹھیک ہے, ان دونوں کے بارے میں آپ نالج رکھیے, پھر ان چیزوں کو, ان سچویشنز کو فیس کیجیے, انشاءاللہ یو ول گیٹ تھرو اٹ.
بہت ہی امپاورنگ کانسیپٹ آپ نے بتایا کہ چونکہ ہم مسلمان ہیں ہمارے پاس تو تقدیر کا کانسیپٹ ہے, ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کے وہ ایٹریبیوٹس کا نالج ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو چلا رہا ہے, اور اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ کیوں کوئی کچھ برا لکھے گا. پہلی تو بات یہ کہ اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھنا, اور پھر اگر کوئی آزمائش آ جاتی ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ٹیسٹ ٹرائل سمجھنا, اور اس کو چیلنج سمجھ کے اس کو جو ہے سر پاس کرنا, اور ہر آزمائش کا اگر ہمیں کوئی اس میں تکلیف ہوتی ہے تو اس کا ریوارڈ بھی ہے ہمارے لیے. تو دس از اے ویری امپاورنگ کانسیپٹ, جزاک اللہ خیر. ایک اور بہت بڑا ایشو آج کل چل رہا ہے, چونکہ ہم بات کر رہے ہیں پرٹیکولرلی ہماری جو آج کی جو وومن فوک ہیں ان کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں, تو دیکھا یہ گیا ہے کہ بلکہ یہ صرف وومن میں نہیں ہے, یہ میلز میں بھی ہے کہ یہ سوچ پیدا ہو رہی ہے کہ یار ایک انسان کے ساتھ زندگی گزارنی پڑے گی, ساری زندگی میں ایک انسان کے ساتھ رہوں گا یا رہوں گی. تو پیپل آر افریڈ ٹو بی کمیٹیڈ, یو نو. اور دین اگین اس کا ایک رزلٹ یہ آ رہا ہے کہ وی آر سینگ یو نو پلوٹونک ریلیشن شپس بٹوین مین اینڈ وومین, سچ انٹیمیٹ ریلیشن شپس جو کہ کمٹمنٹ کی طرف نہیں ہے, لیکن بس یو نو دیز آر جسٹ انٹیمیٹ ریلیشن شپ. جیسے اگر ہم یونیورسٹیز کا کلچر دیکھیں تو ہائی فائیوز بہت زیادہ فیمس ہو رہا ہے, پھر ہینڈ شیک بہت زیادہ کیا جا رہا ہے, پھر وہ ایک تمیز جو نظر آتی تھی نا کسی دور میں, ہمارے دور میں مرد اور عورت میں ایک تھوڑا سا وہ ہوتا تھا, کانشیسنیس ہوتی تھی, عورت کو پتا تھا کہ میں عورت ہوں, مرد کو پتا تھا کہ میں نے کس طرح سے اپنے آپ کو کیری فارورڈ کرنا ہے. وہ چیز آہستہ آہستہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ختم ہوتی جا رہی ہے, اور انٹیمیٹ ریلیشن شپس وداؤٹ میرج کو نارملائز کیا جا رہا ہے, نارمل سمجھا جا رہا ہے. پیپل آر میرڈ یٹ ان افیئرز اینڈ آل دیز تھنگس. تو اس کی کیا وجہ ہے اور اس چیز سے کس طرح سے جو ہے وہ بچنا چاہیے؟ آئی تھنک وجہ اور اس کے جو کازز اینڈ افیکٹس ہیں وہ سارے نے بہت اچھے کور کر دیے. میں صرف اس میں ایک دو پوائنٹ اور ایڈ کرنا چاہوں گی کہ نمبر 1 از کہ سیرہ اگر ہم دیکھیں تو اس کے اندر ایک چیز ہمیں ملتی ہے کہ جو پورا یونیورس ہے نا یہ کاز اینڈ افیکٹ کے پرنسپل پہ ڈیزائن ہوا ہے. دیر از اے کاز اینڈ دیر از این افیکٹ. آج اگر آپ یہ کہتی ہیں یا کہتے ہیں کہ ہم ایک انسان کے ساتھ پوری زندگی کمیٹڈ کیسے رہ سکتے ہیں, تو ریممبر اف یو آر ان سم ڈفرنٹ ریلیشن ایک سے جمپ کیا, دوسرے میں آئے, تیسرے میں آئے, چوتھے میں آئے, تو ریممبر اٹ از گوئنگ ٹو ہیپن ود یو ایز ویل. دا پرسن جس کے ساتھ آپ رہ رہے ہیں ہی اور شی از گوئنگ ٹو ڈیسیو یو ون ڈے. سو دس از اے ہول سائیکل آف کاز اینڈ افیکٹ. اٹ از ناٹ ون سائڈیڈ روڈ, اٹس اے ٹو سائڈیڈ روڈ. سو اگین اٹس فار اس ٹو ڈیسائڈ. رائٹ. اینڈ اس چیز کو کہ یہ چیز کامن کیوں ہوئی ہے اور کیسے ہو رہی ہے اس پہ سارا بہت اچھا کور کر چکی ہیں. اگین اس کے اندر ایک اور چیز جو آتی ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے, جی ہم لوگوں کو, اور اللہ تعالیٰ کو ہماری فطرت بھی پتہ ہے, اللہ تعالیٰ کو سب چیزیں پتہ ہیں کہ دیر از سم سورٹ آف اٹریکشن اینڈ سم سورٹ آف نیچرل تھنگس دیٹ ڈو ایگزسٹ. اور دین اس چیز کو ریکگنائز کرتا ہے, دین اس چیز کا سلیوشن دیتا ہے وچ از میرج. رائٹ. اف یو سرپاس دیٹ تو پھر اگین سارا کیوس ہی ہوگا, اس کے علاوہ ریزلٹس آپ کو کبھی بھی اچھے نہیں ملیں گے اگین جب آپ فطرہ سے ہٹ جائیں گے. سو اٹ ریمائنڈز آف سورۃ الاسراء کا ایک ورس کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ. رائٹ. ولا تقربوا زنا, کے اس کے قریب بھی مت جاؤ. اب قریب نہ جانے کی کیا انٹرپریٹیشن ہے کہ فٹ اسٹیپس بھی اس کے فالو نہ کیے جائیں. اب یہ جتنے بھی پلیٹونک ریلیشن شپس ہیں, حرام ریلیشن شپس ہیں, جتنی بھی چیزیں ہیں وہ کیا ہیں, یہ فٹ اسٹیپس ہیں. یہ فٹ اسٹیپس ایونچولی آپ کو کہاں لے کے جائیں گے, وہ اسی طرف لے کے جائیں گے. اینڈ اٹ از این اسٹیبلشڈ فیکٹ, وی ڈونٹ نیڈ ٹو ڈسکس دس تھنگ کہ کیا اینڈ ریزلٹس ہوتے ہیں. اور وہ ریزلٹس نظر آ رہے ہیں. کاؤنسلنگ کیسز کتنے آتے ہیں, اور ایسے بھی کیسز آتے ہیں جی کہ دو لوگ دوست ہوتے ہیں, دے اسٹارٹ وتھ فرینڈ شپ بٹ ون آف دم اینڈز اپ ڈیولپنگ فیلنگ فار دی ادر, لیکن بعد میں وہ پھر یہ کہتے ہیں جی کہ اگلے کی تو فیلنگ ہی نہیں ہے. تو اٹس ان نیچرل کہ فیلنگس ڈیولپ نہ ہو, سم سارٹ آف فیلنگس, یا چلے اگر نہ بھی ڈیولپ ہوں تو پھر بھی دیر آر مینی چانسز آف سلپنگ. اینڈ اللہ تعالیٰ کا یہ رول ہے, اللہ تعالیٰ ہمارے کریٹر ہیں, اللہ نے کسی ظاہر ہے ہماری بہتری کے لیے یہ لاز ڈیفائن کیے ہیں, رولز ڈیفائن کیے ہیں سارے کے سارے. بالکل, جزاک اللہ خیر. میرا نیکسٹ کویشچن آپ سے ہے کہ ابھی آج کے دور میں اسپیشلی پاکستانی سوسائٹی میں انفارچونیٹلی ہماری سوسائٹی کا ایک فالٹ یہ ہے کہ ریگریسو تھوڑی سی سوسائٹی ہے. ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے کہ برداشت کرو بہت زیادہ, اور چلے ایک حد تک برداشت کرنا بھی چاہیے, کمپرومائز سے زندگی چلتی ہے.
لیکن مینٹل ہیلتھ ایشوز کی جب بات ہوتی ہے نا تو اتنا سیریس نہیں لیا جاتا ہماری سوسائٹی میں ان چیزوں کو, مذاق میں بات اڑا دی جاتی ہے یا اس کو کنسیڈر ہی نہیں کیا جاتا, ایک ایشو ہی کنسیڈر نہیں کیا جاتا. تو پھر ظاہر ہے کہ ایک چیز آپ دباتے رہتے ہیں سوچتے رہتے ہیں اور پھر ایک دن آتا ہے آپ ایکسپلوڈ کر جاتے ہیں, یو اینڈ اپ ڈیولپنگ سم مینٹل ڈس آرڈر. تو آپ کی کیا ایڈوائس ہے young women کو کہ how can they look after their mental health and how can they look after their self care? مینٹل ہیلتھ جو ہے واقعی ہی یہ بہت ضروری ہے, اور اس وقت خاص طور پر جو ہے ہمارے سامنے اتنے زیادہ کیسز آتے ہیں اینڈ ہمیں اس بارے میں کچھ چیزیں جو ہیں ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے. فرسٹ تھنگ فرسٹ, جو بھی ہماری لائف میں چیزیں چل رہی ہوں, جس طرح ہم نے شروع میں بھی ڈسکس کیا اس حوالے سے کہ خواتین, ہر کوئی ویسے تو اس وقت فتنے میں اسٹریسز میں جا رہا ہے, کچھ نہ کچھ مسئلے مسائل چل رہے ہیں, لیکن خواتین جو ہے وہ بہت سی زیادہ جو ہے ایشوز کی وجہ سے بہت زیادہ مینٹلی افیکٹ ہو رہی ہوتی ہیں, کیونکہ عورتیں جو ہیں ہم سب اچھے سے سمجھتے ہیں کہ وہ تھوڑی سی زیادہ ایموشنل ہوتی ہیں ایز کمپیئر ٹو مین. تو ان پہ سوسائٹی کا بھی ایک الگ پریشر چل رہا ہوتا ہے, جس طرح ہم نے کہا کہ لکس سے ریلیٹڈ ایک الگ چل رہا ہوتا ہے, باقی سب لوگ کیا پہن رہے ہیں کیا نہیں پہن رہے, کیا ٹرینڈس چل رہا ہے, میں اس ٹرینڈ کو فالو کر رہی ہوں یا نہیں کر رہی ہوں. اس کے ساتھ ساتھ پرسنل لائف کو لے کے اگر ان میرڈ ہے تو اسٹڈیز, فرینڈز, یونیورسٹی کا, گھر والوں کا, پیرنٹس کا, ان شارٹ مطلب کوئی نہ کوئی ایشوز آپ کو اتنے آ رہے ہوتے ہیں کہ ایونچولی آپ کی مینٹل ہیلتھ از گیٹنگ افیکٹڈ. تو فرسٹ تھنگ فرسٹ وہی جو میں بہت زیادہ ایمفسائز کرتی ہوں, اگر ریپیٹیشن آ رہی ہو تو اس کے لیے میں معذرت چاہوں گی, لیکن بینگ اے اسٹوڈنٹ آف قرآن اینڈ بینگ اے پرسن جس نے اپنی لائف کے ہر سولوشنز جو ہیں وہ الٹیمیٹلی اسی چیز میں ڈھونڈے ہیں, تو فرسٹ تھنگ میرا فرسٹ میسج اور فرسٹ سولوشن ہر چیز کا یہ تو ضرور ہوتا ہے, مسٹ ہوتا ہے, وہ یہی ہے کہ آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا کنیکشن اسٹرانگ کرنے کی بہت ضرورت ہے. جس طرح قرآن پاک میں بھی ذکر آتا ہے کہ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, دل کا ایونچولی جو سکون ہے وہ کہاں ہے, اللہ کے ذکر میں ہی ہے. تو سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑنا, قرآن کے ساتھ اپنا تعلق جوڑنا, قرآن کو پڑھنا, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ کو پڑھنا, اوتھینٹک احادیث کو پڑھنا, یہ بہت ضروری ہے. سب سے پہلے تو ہمارے لیے اس چیز کے ساتھ ہمارا کنیکشن ہونا, اس میں پھر صبح شام کے اذکار وغیرہ بھی ہیں, اور یہ تمام چیزیں بھی, اپنی پروٹیکشن کی دعائیں, یہ تمام چیزیں بھی جو ہیں وہ سم ہو آپ کو ضرور کہیں نہ کہیں آپ خود ایکسپیرینس کریں گے کہ جب آپ بہت زیادہ اسٹریس میں ہوں, انزائٹی میں ہوں, اگر آپ بیٹھ کر اچھے سے سکون کے ساتھ اگر سورہ فاتحہ کی بھی صرف اچھے سے تلاوت کر لینا تو آپ کو ایک ریلیکس فیلنگ آتی ہے, آپ ایک سکون, آپ کو لگتا ہے کوئی برڈن آپ کے اوپر سے اترا ہے. تو فرسٹ چیز یہ تو بہت ضروری ہے. سیکنڈلی یس, ہمیں اپنی ذات کے حوالے سے اس چیز کو دیکھنا بہت ضروری ہے کہ اگر ہماری نیچر میں, ہمارے ایٹیٹیوڈ میں ضرورت سے زیادہ چینجز آ رہے ہیں, چڑچڑا پن بہت زیادہ آ رہا ہے, ڈپریشن کچھ حد سے زیادہ ہی اب ہونے لگا ہے جس سے ہم باہر نہیں آ سکتے ہیں, یا سوسائڈل تھاٹس آ رہی ہیں, یا نیگیٹو تھاٹس زیادہ ہو گئی ہیں, پازیٹیو تھاٹس آ ہی نہیں پا رہی ہیں, اگر یہ تمام مسئلے مسائل ہمارے سے چل رہے ہیں دین وی شوڈ سیک کاؤنسلنگ, یا تو کاؤنسلنگ, یا پھر اگر ہمیں لگتا ہے کہ اف وی نیڈ میڈیکیشن تو میرے خیال سے وی شوڈ, بیکاز دس از ویری امپورٹنٹ. اس لیے کہ عورت جو ہے, خواتین جو ہے, ان کے اوپر اس حوالے سے زیادہ رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ انہوں نے اپنا گھر بھی دیکھنا ہے, انہوں نے اپنے بچے بھی دیکھنے ہیں, انہوں نے اپنے آس پاس کے لوگوں کو بھی دیکھنا ہوتا ہے. تو اگر وہ خود ہی صحیح نہیں ہے, فریش نہیں ہے, اچھے موڈ میں نہیں ہے, پلیزنٹ موڈ میں نہیں ہے, تو وہ پورا گھر اور وہ جو سسٹم ہے وہ کبھی بھی اچھے پازیٹیو موڈ میں نہیں رہ سکتا ہے, وہ اچھے سے کبھی گرو بھی نہیں کر سکتا, وہ نیگیٹیوٹی ہر طرف پھیلنے لگے گی اور سارا ماحول افیکٹ ہوگا. تو دس از ویری امپورٹنٹ کہ آپ سب سے پہلے اپنا خیال ضرور رکھیں, اپنی مینٹل ہیلتھ کا ضرور خیال رکھیں, اور ان تمام چیزوں کو, اب تو سوشل میڈیا کی وجہ سے ہمیں سب کچھ پڑھنے کو مل جاتا ہے کہ کون سے سائنس ہیں, کون سے سمٹمس ہیں جہاں پر ہمیں الرٹ ہونے کی ضرورت ہے کہ دس از گیٹنگ ڈینجرس ناؤ, آئی نیڈ ٹو سی کاؤنسلنگ اور میڈیکیشن انشاءاللہ. تو دس از ویری امپورٹنٹ. تو یعنی آپ کا کرکس یہ ہے کہ ایک تو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب کے ذکر, اللہ کے ذکر میں سکون ہے, تو سیلف کیئر کافی زیادہ اس سے ہی انشاءاللہ انسان کی ہو جاتی ہے. ہر کوئی ڈاؤن ہوتا ہے, لیکن ظاہر ہے کہ اکثر ایسے ہوتا ہے کہ ہم نماز میں ایک سجدہ کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے بات کرتے ہیں, جیسے یعقوب علیہ السلام نے بھی کہا تھا نا کہ بے شک میں اپنی شکایت اللہ رب العالمین سے کرتا ہوں, تو اس سے دل بہت ہلکا ہو جاتا ہے, بیکاز اللہ تعالیٰ سے انکنڈیشنل پازیٹیو ریکارڈ ہمیں ملتا ہے. دوسرا آپ نے یہ کہا کہ اگر کوئی ایشو آ رہا ہے تو اس کو اگنور نہ کریں, اندر نہ رکھیں, وہ ڈسکس کریں, اس کے لیے ہیلپ جو ہے وہ لیں, کاؤنسلنگ لیں, ٹاکسک لوگ سے دور رہنے کی کوشش کریں, جو چیز آپ کو ڈاؤن کر رہی ہے اس کو ٹریک آؤٹ کریں, ٹریگرز کو ٹریک آؤٹ کریں. تو آئی تھنک کہ یہ بڑا زبردست پریکٹیکل سولوشن ہے, کیونکہ اسپرچل سولوشن بھی آ گیا
اور آپ نے جو ہے وہ ظاہر ہے کہ بہت ہی پریکٹیکل سلوشن بتایا کہ وی شوڈ سیک ہیلپ. اچھا ایک اور ایشو میں ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ بہت سی سسٹرز یہ سوال کرتی ہیں کہ جب شادی ہو جاتی ہے تو وہ سسرال میں جاتی ہیں, اور اگر جوائنٹ فیملی ہے, سیپریٹ اکوموڈیشن ہے, بٹ یو نو آل آف دیم آر لیونگ ان ون ہاؤس, دیر از سیپریٹ اکوموڈیشن بٹ اسٹل دے آر ان ون ہاؤس, تو وہاں پر ہاؤ اے وومن ان آور سوسائٹی کین لیڈ ہر اون لائف with full confidence and mental security, and how she can carry forward you know herself, وہ اپنے ڈیسیجنس کیسے خود لے سکتی ہیں, کیونکہ شکایت یہ آتی ہے کہ ہر چیز پہ نظر ہوتی ہے, ان لاس کی انٹرفیئرنس بہت زیادہ ہوتی ہے, تو what to do in such a situation, کس طرح کانفیڈنس سے وہ اپنی خود کی لائف جو ہے وہ جی سکتی ہیں, اپنے ڈیسیجنز لے سکتی ہیں فیملی لائف میں. Right. So I think the first thing which really helps is the communication with your spouse. The stronger the communication, the stronger you have that urge to, you know, manage everything. So communication کے اندر چیز بہت important ہے کہ آپ کا ہسبینڈ بھی آپ کو بتائے کہ what are the things جس پہ compromise کرنا بہت مشکل ہے, اور آپ جو وائف ہے وہ بھی بتائے اسی فریڈم کے ساتھ کہ ان چیزوں پہ کمپرومائز کرنا میرے لیے مشکل ہے. سو آئی تھنک کمیونیکیشن از ریئلی ویری امپورٹنٹ, ویری امپورٹنٹ. اینڈ یہاں پہ ایک اور چیز میں کہنا چاہوں گی, کبھی بھی ڈونٹ میک اے پائل ان سائڈ آف یو. جب آپ بناتے جاتے ہیں کہ چلے خیر ہے اب جانے دیتی ہوں, اب نہیں کچھ کہتی, تو وہ الٹیمیٹلی وہ پورا اکٹھا ہو کے ایک دم سے ایکسپلوڈ ہوتا ہے, اینڈ وچ از آبویسلی ڈسٹرکٹیو سم ہاؤ. ایک چیز تو یہ. دوسری چیز یہ ہے کہ جب ہماری شادی ہوتی ہے نا تو ہمارے اندر انرجی بڑی ہوتی ہے, وی آر نیو ٹو دیٹ تھنگ, اور بہت ایک اپنی اچھی پازیٹیو انرجیز کے ساتھ ہم چل رہے ہوتے ہیں. بٹ آئی وڈ سے کہ this is really critical that you should observe first the environment of your new house, and then you should actually modify yourself according to that. اب modify کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی ذات کو بدل دیں. modify کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میں example دیتی ہوں, جیسے if I'm getting married, میرے گھر کے اندر there is not a lot of trend of gifts کے exchange میں, لیکن جب میں اپنے سسرال میں جاتی ہوں وہاں gifts exchange کرنے کا بہت ٹرینڈ ہے. تو پہلے میں observe کروں گی کہ ہاں یہاں ٹرینڈ ہے, then I'll adapt according to my capacity. Right? So it's always important to observe. تیسری چیز جو آپ نے کہی کہ نظر ہوتی ہے اور ہر چیز کو آبزرو کیا جاتا ہے اور اس میں ہم کمفرٹیبل فیل نہیں کرتے, آئی آلویز فیل کہ اس کو ڈیل کرنے کی اپروچ ہماری تھوڑی سی اگر ڈفرینٹ ہو, کہ جب ہم اپنے گھروں میں ہوتے ہیں ہمارے جو پیرنٹس ہوتے ہیں کیا وہ ہمیں نہیں دیکھ رہے ہوتے, وہ ہمیں آبزرویشنز نہیں بتا رہے ہوتے, وہ ہمیں جہاں کرٹیسزم کی ضرورت ہوتی ہے وہ نہیں بتا رہے ہوتے, جہاں پہ پیار کی ضرورت ہوتی ہے وہ نہیں کر رہے ہوتے. سو اٹس امپورٹنٹ ٹو نو کہ جہاں پہ آپ آئی ہیں وہاں پہ بھی پیرنٹس ہیں ایک انسان کے, تو ان کی ایک نیچرل انکلینیشن ہو سکتی ہے ٹورڈز دیز تھنگس, رائٹ. سو آئی تھنک اس کو تھوڑا سا نارملائز کرنے کی ضرورت ہے, اور اگر جہاں پہ آپ کی کیپیسٹی سے, آپ کی بیئر کرنے کی کیپیسٹی سے وہ چیز اوپر جا رہی ہو, تو اٹس آلویز امپورٹنٹ ٹو کمیونیکیٹ. That's what I'd say. ایمان نے جو بیچ میں ایک بات کی وہ بہت اچھی تھی, جس طرح نے کہا کہ آپ جب شروع میں جاتے ہیں تو آپ کے اندر بہت اچھی پازیٹیو ہوتی ہے, انرجی ہوتی ہے, تو آپ اس انرجی میں اور اس سچویشن میں جو ہے نا آپ باؤنڈریز بیسکلی سیٹ کرنا بھول جاتے ہیں کچھ چیزوں میں, اور اگین وہی ہوتا ہے کہ آپ اپنی ذات سے بڑھ کر دیتے جاتے ہیں اس وقت, کیونکہ اس وقت تو سب کچھ اچھا لگ رہا ہوتا ہے آپ کو, بٹ دین ایک ٹائم آتا ہے جب آپ کو لگتا ہے کہ نہیں یہ تو میری برداشت میں تھا ہی نہیں, یہ کیوں ہو رہا ہے میرے ساتھ, تو اس وقت آپ کو پھر ریئلائزیشن ہوتی ہے کہ مجھے شروع میں باؤنڈریز سیٹ کرنی چاہیے تھی جو کہ میں نے نہیں کی. تو یہ بھی ایک بہت ضروری چیز ہے, ناٹ دیٹ کہ آپ جاتے ہی ایک ایٹیٹیوڈ دکھائیں اور کوئی بدتمیزی شروع کر دیں, لیکن آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ چیز جو ہے یہ میری کیپیسٹی میں آتی ہے تو ٹھیک ہے, یہ میں اب پوری زندگی کر سکتی ہوں. اب مجھے یہ جب بھی کہا جائے گا کرنے کے لیے آئی کین ڈو اٹ وداؤٹ سیئنگ نو ٹو اٹ, یا میں اس میں برا نہیں فیل کروں گی تو ٹھیک ہے. لیکن جس چیز پہ آپ کو لگتا ہے کہ نہیں میری کیپیسٹی سے باہر ہے, میں ایک دفعہ تو شاید کر لوں گی, یا زیادہ سے زیادہ دوسری دفعہ کر لوں گی, تیسری دفعہ اس چیز کو برداشت کرتے ہوئے میرے لیے ناممکن ہوگا. تو اس لیے اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ آپ پہلی یا پھر ایٹ لیسٹ سیکنڈ ٹائم تو آپ اپنی اس باؤنڈری کو سیٹ کر دیں کہ نہیں یہ چیزیں جو ہیں یہ میری برداشت سے باہر ہیں, ان پہ میں جو ہے کمپرومائز نہیں کروں گی. بالکل ٹھیک, جزاک اللہ خیر. بہت کمپریہنسولی ماشاء اللہ آپ دونوں نے اس کویشچن کو ڈیل کیا. ایک اور بڑا انٹرسٹنگ سوال کہ ہم بات کرتے ہیں کہ اسلام نے بہت رائٹس دی عورت کو,
اور ہم قوام کا ایک کانسیپٹ جو ہے وہ شیئر کرتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ میل کو فگر ہیڈ جو ہے وہ بنایا قرآن نے, اسلام نے, اور وہ میل بڑا رسپانسبل میل ہونا چاہیے, وہ میل بڑا لونگ ہونا چاہیے, فارگیونگ ہونا چاہیے, اور مینیجر ہونا چاہیے, ہر چیز کو مینیج کرنا چاہیے اس میل کو. بٹ شکایتیں آتی کہ ایسا میل کہاں پر ہے, اور ہمارے معاشرے میں اگر نظر ایک دوڑائی جائے تو قوام کا مطلب ہی غلط سمجھا گیا ہے کہ قوام سے مراد یہ لے لی گئی ہے شاید میلز کے حوالے سے کہ قوام کا مطلب ہے روب جمانے والا. قوام کا مطلب ہے کہ بس اس کے آگے آپ بولو بھی نہ, اس سے ڈس ایگری بھی آپ نہ کرو, بس آپ خاموشی کے ساتھ اس کے ساتھ چلو. تو بہت سی سسٹرز یہ کوشچن کرتی ہیں کہ ہمیں تو وہ کانسیپٹ نظر نہیں آ رہا وومن رائٹس کا, جن وومن رائٹس کی آپ بات کر رہی ہیں اور آپ لوگ بات کرتے ہیں, ریلیجس لوگ بات کرتے ہیں, تو قوام کا کیا کانسیپٹ ہے اور کس طرح سے اس چیز کو بھی مینیج کیا جائے, اس پورے مائنڈ سیٹ کو مینیج کیا جائے جو ہماری سوسائٹی کے بارے میں انفارچونیٹلی ڈیولپ ہو گیا ہے. لیٹس اسٹارٹ ود یو. اوکے, سو آئی تھنک جو ریلیجن ہے, جو ہمارا دین ہے اسلام, اٹس ریئلی پروگریسو اباؤٹ دا رائٹس آف ویمن. There's no doubt about it. It was the first religious scripture جس نے کہ عورت کو ڈیو رائٹس دیے تھے, اور رائٹ ٹو ووٹ, رائٹ ٹو میری, کیسے, کب, کیا, اینڈ مینی ادر رائٹس. سو اس میں اگر کوئی اس کو فالو نہیں کر رہا تو فرسٹ تھنگ وچ از ریئلی ویری امپورٹنٹ ٹو نوٹ ہیئر از کہ آپ اس میں دین کو بیش نہیں کر سکتے. اٹس دا انڈیویجولز ایکٹ جو کہ اس کو برا اپیئر کرا رہا ہے. اس میں دین کا کو بیش کرنے کا کوئی پوائنٹ ہمارے پاس ویلیڈیٹی اس کی نہیں ہوتی. سیکنڈلی, اب اگر کوئی انڈیویجول ایسا نہیں کر رہا تو ہمیں یہاں پہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ انڈیویجول ہے اور یہ اس کا ایکٹ ہے. آپ نے اب اس کی اپروچ کی طرف جانا ہے کہ ہاؤ ٹو ڈیل ود دس, کیونکہ اگر آپ اسی ریمورس سچویشن میں رہیں گی اور آپ یہی کرتی رہیں گی کہ اس انسان نے یہ نہیں کیا, یہ نہیں کیا, یہ نہیں کیا, مجھے یہ نہیں ملا, مجھے وہ نہیں ملا, فلاں کو یہ مل گیا, مجھے نہیں ملا, دس سائیکل ول نیور اینڈ. It will only get tangled. جتنا آپ اس پہ سوچتی جائیں گی. So it's always good to go towards a progressive side. ایک فیز آتا ہے انسان پہ, آپ ڈاؤن ہوتے ہیں, which is okay. But then you should get out of that phase for your own self. How to get out? There are many approaches to it, which Sarah will also add to it. My belief is that you should always go toward the progressive side. آپ اپنے آپ کو busy کر لیں. بزی کیسے کر لیں, انشاءاللہ سارا ول فردر ایڈ ٹو اٹ. میں ایک اور بات ایڈ کر دوں کہ دیکھیں جیسے ہمارے معاشرے میں ایک کانسیپٹ ہے نا کہ یہ بچہ, یعنی میل کی بات کر رہا ہوں, یہ تھوڑا غیر ذمہ دار ہے یا اس کی بگڑا ہوا ہے, اس کی عادتیں بگڑی ہیں, تو کہتے ہیں جی اس کی شادی کر دو تو یہ ٹھیک ہو جائے گا. اب جب وہ اس غیر ذمہ دار شخص کی شادی ہوتی ہے تو شاید کوئی ٹھیک ہو جاتا ہو جب ذمہ داریاں آتی ہیں, لیکن واٹ ایف وہ ٹھیک نہ ہوا ہے تو پھر جس کے ساتھ شادی ہوئی ہے وہ تو پھر اس کی تو بیچاری کی زندگی جو ہے وہ خراب ہو گئی نا. تو ایک تو یہ, دوسرا یہ کہ جب مسئلے مسائل پیدا ہو رہے ہیں تو پھر وہ عورت کہاں جائے, یعنی کہ گھر والوں کو بتائے گی تو شاید وہ اتنا ویلکم نہ کریں اپنے گھر والے, دل میں رکھے گی تو ایکسپلوڈ کر جائیں گی, شوہر کو بتائیں گی وہ سنتا نہیں ہے. تو اس کیس میں بھی کیا کیا جائے؟ سب سے پہلے تو ایک اس چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گی جو قوام کی آپ نے بات کی, اور ایمان نے بڑی اچھی بات یہی کی کہ جب مسئلے مسائل آتے ہیں خواتین کے رائٹ سے ریلیٹڈ, اگر ایک مسلم سوسائٹی میں, تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید دین نے کوئی کمی کر دی ہے یا دین میں یہ چیزیں موجود نہیں تھی, جبکہ وہ ایک پرسن انڈیویجول کا اپنا ایکٹ ہوتا ہے بیسڈ آن ہز اون نالج. اس کو پتہ ہی نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ اس چیز کو اس طرح امپلیمنٹ ہی نہیں کرے گا. سیکنڈلی, مجھے جو قوام کا جو کانسیپٹ ہے, آئی ٹیک اٹ ایز اے گفٹ فار اے وومن, اس وجہ سے کہ آپ یہ سوچیے کہ اگر اس وقت جو ہے میرے پاس کچھ پیسے ہوں تو وہ کتنا مشکل ہوگا میرے لیے کسی اور کے اوپر اسپینڈ کرنا. سب سے پہلا خیال تو میرے ذہن میں میرے لیے آئے گا نا کہ میں اپنے لیے چیزیں لوں, اپنی شاپنگ کروں, اپنے اوپر زیادہ اسپینڈ کروں. بٹ اگر مجھے کسی اور کے اوپر کرنا پڑے گا, خوشی سے نہیں, ان اے سینس کہ ایک ہوتا ہے کہ آپ نے کہا کہ چلو میرے پاس پیسے ہیں, میں اپنے فلاں فرینڈ کو, کیونکہ اس نے مجھے گفٹ دیا تھا, میں اس کو گفٹ کر دیتا ہوں اس طرح سے. لیکن نہیں, مجھے پتہ چلتا ہے کہ نہیں, میری ذمہ داری ہے, ٹھیک ہے, اور اس میں سے میں نے یہ اتنے پیسے نکالنے ہی نکالنے اور میں نے اس کو دینے ہی دینے. اگر میں نہیں دوں گی تو مجھے گناہ ہوگا.
تو یہ مطلب میں ٹھیک ہے خوشی بھی ہوتی ہے لیکن پھر بھی ایک ذمہ داری جہاں پر آ جاتی ہے تو آپ کے اندر ایک تھوڑی سی تو آپ کو وہ والی خوشی اور وہ والی ریلیکسیشن فیل نہیں ہوتی ہے نا. تو یہ ایک ذمہ داری ڈالنا ایک قوام کے اوپر, ایک ہسبینڈ کے اوپر کہ ہی ہیو ٹو میک شیور کہ وہ ہمیں گھر دے رہا ہے, وہ ہمیں نان نفقہ دے رہا ہے, ہماری کیئر کر رہا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ تو ایک عورت کو جو ہے اس کو ایز اے گفٹ لینا چاہیے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے, دین اسلام کی طرف سے ایک عورت کے لیے جو ہے قوام کا کانسیپٹ ایک بہت خوبصورت گفٹ ہے. ہاں دیٹس یہ ایک جو ہے بہت بڑا المیہ ہے ہمارے اس وقت سوسائٹی کا کہ ہمیں مردوں کو تو چھوڑیے عورتوں کو نہیں پتہ ہے کہ ہمارے رائٹس ہیں کیا اس وقت. دین اسلام میں بینگ اے مسلم وومن ہمارے رائٹس ہیں کیا, ہم کیا کس چیز کی ڈیمانڈ کر سکتی ہیں, ہمیں کس چیز کو برداشت کرنا ہے, ہمیں کس چیز کو برداشت نہیں کرنا ہے. تو بیسک جو مسئلہ چل رہا ہے نا وہ اس چیز کا ہی چل رہا ہے کہ نالج نہیں ہے. ٹھیک ہے, نالج بھی نہیں ہے اور اس کے ساتھ ساتھ نالج کیونکہ اگر آ بھی جاتی ہے انسان کو, جیسے ہم سم ٹائمز ہم کہہ دیتے ہیں کہ تم نماز کیوں نہیں پڑھتے, تمہیں پتہ نہیں کہ نماز فرض ہے, مسلمان کو نہیں چھوڑنی چاہیے. تو اگلا انسان یہی کہتا ہے نا کہ تم اپنی فکر کرو, میری فکر کیوں کر رہے. تو ایسے انسان جو جواب دے گا تو ڈیفینیٹلی اس کے پاس علم کی تو کمی ہے ہی تھی, اس کے ساتھ ساتھ کیا تھا, اس کے اندر ایمان کی بھی کہیں نہ کہیں کمی موجود ہے کیونکہ اس کا کنیکشن نہیں بنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وہ محبت, اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وہ خوف, وہ چیزیں اس کے دل میں موجود نہیں ہیں جس کی وجہ سے وہ اس علم کے ہوتے ہوئے بھی اس کو امپلیمنٹ نہیں کر پا رہا. تو مین سب سے بڑا مسئلہ تو یہی ہے. اچھا یہیں پہ میں سوری ایک اور بات ایڈ کر دوں, سوری ٹو انٹرپٹ یو, لیکن وہ ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ چلیں ہم نے مان لیا ایک عوام کا کانسیپٹ بڑا زبردست ہے, لیکن جو وہ سائڈ ہے جو یہ شکایت کرتی ہیں, ظاہر ہے وومن کی شکایت ہے اور ہو سکتا ہے ویلڈ ہو کہ وہ قوام ہے کہاں, وہ نظر نہیں آ رہا مردوں میں. تو آپ کاؤنسلنگ چونکہ کرتی ہیں ماشاء اللہ, میرڈ کپلس کو بھی شاید آپ کرتی ہیں یا میرڈ وومن کو کرتی ہیں, تو ڈو یو تھنک کہ سچویشن اتنی خراب ہے پاکستان میں کہ وہ مرد ہے ہی نہیں, یا دیر از سم ہوپ کہ نہیں ایسے مرد موجود ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں؟ کیا کوئی پازیٹیوٹی ہے ہماری جو ان میرڈ سسٹرز ہیں ان کے لیے کہ یس دیر آر سچ مین جو کہ اس کانسیپٹ پہ ابھی تک ہیں؟ بالکل الحمدللہ. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ جو ہے وہ جب تک اسلام باقی ہے تو ایسے لوگ بھی باقی رہیں گے جو اللہ تعالیٰ کی محبت اپنے دل میں رکھتے ہیں, اللہ تعالیٰ کا خوف اپنے دل میں رکھتے ہیں. اور ایسے جو بھی انسان ہوں گے وہ بے شک اللہ تعالیٰ کے احکامات کو, چاہے وہ بیوی کے لیے ہیں چاہے وہ پوری دنیا کے لیے ہیں, ان کو ضرور امپلیمنٹ کریں گے. ہاں انسان سے جو ہے غلطیاں ہوتی ہیں, نہ چاہتے ہوئے ہو سکتا ہے وہ کسی کی حق تلفی کر دے. جب اللہ تعالیٰ کے حقوق میں ہم ان کی اللہ تعالیٰ کی حق تلفی کر جاتے ہیں, گناہ کر جاتے ہیں, بہت سی چیزیں کر جاتے ہیں, تو انسان تو پھر ان کے ساتھ تو کرتے ہوئے ہمارا جو ہے وہ کیفیت بھی نہیں ہوتی. تو بالکل ایسا بالکل بھی نہیں ہے اور الحمدللہ ایسے لوگ موجود ہیں. میں اس چیز کو اس طرح بھی لیتی ہوں, اس کی ایگزامپل میں یہ بھی دینا چاہوں گی کہ میرے ہسبینڈ خود بھی جو ہیں ایسا نہیں ہے کہ ان کو علم نہیں تھا, الحمدللہ پہلے بھی ان کے پاس نالج تھی, بٹ وہی بات ہے کہ ان کے عمل میں وہ چیز اس وقت اتنی موجود نہیں تھی. لیکن جب شادی ہوئی, ہم دونوں نے جب دین کی طرف زیادہ رجحان بڑھا اور دین کو اور اچھی طرح سے پڑھنا شروع ہوا, تو وہ ہی واز سارٹ آف اے پرسن جو اٹھ کے گلاس بھی نہیں پکڑتے تھے پانی کا, بیکاز وہ ان کا جو بھی گھر کا ماحول تھا. تو آئی فاؤنڈ ہم واشنگ پاٹس, میں نے ان کو برتن دھوتے ہوئے ایک دو دفعہ دیکھا کچن میں. آئی واز سرپرائز, میں نے کہا what are you doing؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو تازہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, تو یہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ نہیں ہے لوگ موجود. الحمدللہ بہت زیادہ ایسے لوگ ہمارے آس پاس موجود ہیں, خواتین بھی موجود ہیں اور مرد حضرات بھی موجود ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو مرد ہیں یہ ہمارے اپنے گھر میں موجود ہیں, ہمارے بیٹے کی شکل میں, ہمارے بھائی کی شکل میں. اگر ہم اس وقت یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں, اگر ہمیں یہ کانسیپٹ کلیئر ہو رہا ہے, تو ہمارے پاس یہ اپرچونٹی ہے کہ ہم یہ مرد اب آگے بنا سکتے ہیں, اپنے آنے والی نسلوں کو ہم یہ مرد دے سکتے ہیں کہ جن کے پاس جو اس طرح کے قوام بنے انشاءاللہ. بالکل ٹھیک. تو آپ نے وہ ایک اور پوائنٹ ایڈ کرنا تھا کہ جو ہے وہ اگر اس طرح کے وہ کر رہے ہیں. دیکھیے وہی بات آ جاتی ہے کہ اسلام نے جو ہے آپ کو کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا ہے کہ آپ اس طرح کے مظلوم بن جائیں کہ بالکل آپ اپنے آپ کو فتنے میں ڈال لیں. میرے پاس جب بھی کاؤنسلنگ کے کیسز آتے ہیں نا, تو میں ان کو یہی, جب وہ بہت زیادہ بات یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ وہ اپنا مسئلہ بتاتی ہیں, اور ان کو ظاہر سی بات اپنا مسئلہ بہت بڑا لگ رہا ہوتا ہے اس وقت کہ شاید ان سے بڑا مسئلہ پوری دنیا میں کسی کے پاس بھی نہیں ہوگا. تو میں ان کو سب سے پہلے ایڈوائس یہ کرتی ہوں کہ نہیں, آپ اس سے ذرا باہر نکل کر دیکھیے. ہو سکتا ہے آپ کو اپنا مسئلہ بہت بڑا لگ رہا ہے, لیکن میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میرے پاس اس سے بھی بڑے مسئلے موجود ہیں. تو پہلی بات تو یہ ہوگی اس کو دیکھنا. اس کے بعد میں ان کو ایڈوائز ضرور کرتی ہوں کہ ٹھیک ہے, ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد بھی اگر آپ کو کہیں لگتا ہے کہ نہیں
اب جو ہے نا یہ بات جو ہے میرے جو ہے ایمان پر آ گئی ہے, یعنی کہ اس کے بعد جو ہے نا اب میں فتنے میں ہی پڑوں گی, اب میں یا تو کفر کی طرف چلی جاؤں گی, اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سوال کرنے لگوں گی کہ میں کیوں, میرے ساتھ کیوں, میں نے ایسا کیا کیا تھا, اور وغیرہ وغیرہ, یا پھر میں کسی اور مزید فتنے میں پڑ جاؤں گی, کسی اور حرام چیز میں پڑ جاؤں گی. تو ایسی سچویشن میں کہتی ہوں کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس پوائنٹ پر آ گئی ہیں تو پھر اٹ از بیٹر کہ آپ ایک اسٹیپ لیں. سب سے پہلے آپ اپنی فیملی کے پاس جائیے. فیملی والے اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس قابل ہیں کہ وہ انوالو ہوں گے اس چیز کے اندر, آپ لوگوں کے بیچ میں صلح کرائیں گے, پرابلمس کو سالو کریں گے. جیسے ایمان نے بھی کہا تھا کہ کمیونیکیشن از ویری نیسیسری ان ایوری ریلیشن شپ آئی فیل. تو اگر میرج کی بھی بات کی جائے تو ایک تو پہلی بات ہے کہ کمیونیکیشن شروع سے ہی کیجیے. یہ بھی نہیں ہے کہ 10 سال کے بعد جا کر آپ ایک دن بیٹھتے ہیں اور پھر ایک پٹاری کھولتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے 2002 میں آپ نے میرے ساتھ یہ کیا تھا, ٹھیک ہے, تو وہ 2002 میں ہی آپ کو ان کو بتا دینا چاہیے تھا کہ آج جو آپ نے بات کی ہے مجھے پسند نہیں آئی, یہ دوبارہ نہیں ہونی چاہیے. تو یہ کمیونیکیشن آپ کی چلتی رہنی چاہیے. اس کے بعد آپ فیملی کو انوالو کریں. اگر فیملی سے بھی آپ کو لگتا ہے کہ نہیں جو ہے وہ مسئلہ حل ہو پا رہا ہے تو اسلام نے آپ کو باقی رائٹس بھی دیے ہیں. آپ جو ہے کسی اسلامک اسکالر کے پاس جا سکتے ہیں, یا پھر آپ الٹیمیٹلی پھر لا کے پاس جا سکتے ہیں, ان سے ہیلپ سیک کر سکتے ہیں کہ مجھے میرے رائٹس اس طرح کے جو اسلام نے مجھے دیے ہیں مجھے نہیں مل رہے, تو اس کا کیا سلوشن ہے. تو اگین وہی والی بات ہے کہ آپ نے, ٹھیک ہے صبر بے شک اس کا ہم جتنا صبر اس دنیا میں کر لیں گے, آخرت میں ہم نے یہی جو ہے خواہش کرنی ہے, قیامت کے دن مرنے کے بعد ہم نے یہی خواہش کرنی کہ کاش میں نے صبر زیادہ کر لیا ہوتا تو میرے پاس اور اجر موجود ہوتا. لیکن اگین آپ نے اس لائن کو ضرور اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ اس لائن پہ جہاں پہنچ جائیں گے جہاں آپ کو لگے کہ اس کے بعد اگر میں نے مزید صبر کیا تو میری آخرت خطرے میں پڑ رہی ہے, تو وہاں پر بے شک آپ ایک اچھا ڈیسیجن لیجئے, لیکن ایک سوچ سمجھ کر ڈیسیجن لیجئے, ایک جذباتی ڈیسیجن مت لیجئے. بالکل ٹھیک, جزاک اللہ خیر. اسی سے ریلیٹڈ ایک اور کویسچن میرے ذہن میں آ رہا ہے, اور یہ میں آپ ہی سے کروں گا. اس کی ریزن یہ کہ چونکہ آپ میڈیا میں بھی رہیں پاسٹ میں, تو یہ میڈیا کی ہی خواتین آج یہ وائس ریز کر رہی ہیں کہ پاکستانی سوسائٹی میں وومن سے تو بڑا کچھ ایکسپیکٹڈ ہے کہ آپ حیا والی بھی رہو, آپ ویلیوز والی بھی رہو, آپ اپنے آپ کو بہت اچھے سے کیری فارورڈ کر کے بھی چلو, اس کے لیے ٹائمنگز بھی ڈیفائنڈ ہیں عورت کے لیے, جی اس کے لیے لمٹس بھی ڈیفائنڈ ہیں, لیکن میل کے لیے کچھ بھی نہیں. میل کو کھلا چھوڑا ہوا ہے ہماری سوسائٹی نے. وہ رات 1 بجے آئے, 12 بجے آئے, جب مرضی آئے, وہ دوستوں کے ساتھ پھرے, جو مرضی کرتا پھرے, اس سے کوئی ایکسپیکٹیشنز نہیں ہے. تو یہ تضاد نہیں ہے, کھلا تضاد ہماری سوسائٹی میں؟ دیکھیے یہ سوال تو آپ کو انہیں سے کرنا چاہیے نا جنہوں نے یہ سوسائٹی اس وقت بنائی ہے, جو اس سوسائٹی کو آگے لے کر چل رہے اور اس سوسائٹی کے رولز بنا رہے ہیں. دوسری بات, ایسی خواتین کو میں یہ کہنا چاہوں گی, میں ان سے یہ سوال پوچھنا چاہوں گی کہ ٹھیک ہے آپ سے ایکسپیکٹیشنز رکھی جا رہی ہیں, آپ سے امیدیں رکھی جا رہی ہیں, آپ ان پر پورا کیوں اتر رہی ہیں؟ آپ کو کون مجبور کر رہا ہے؟ بات وہی آ جاتی کہ جب اللہ کا حکم آتا ہے, جب دین کا حکم آتا ہے, تو وہاں پر اگر ہم اس حکم کی تعمیل کرنا چاہتے ہیں تو وہاں پر ہمارے لیے مشکل بنا بھی دیا جاتا ہے, اور ہمیں سب سے پہلے خود بہت مشکل لگ رہا ہوتا ہے, اور ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ دس از امپاسبل. لیکن دوسری طرف جب اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے انسان ہمارے لیے کوئی رولز بنا رہے ہوتے ہیں, ہم سے کوئی ایکسپیکٹیشنز رکھ رہے ہوتے ہیں, ان کو ہم فالو کرتے جا رہے ہوتے ہیں, جب ریٹرن میں ہمیں کچھ نہیں ملتا تو پھر ہم اس طرح کے سوال کرتے ہیں کہ جی ہم سے تو سب کچھ جو ہے امید لگائی جا رہی ہے, مرد سے کیوں نہیں امید لگائی جا رہی؟ جبکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جب آپ اس طرح کا معاملہ کریں گے, جب اللہ تعالیٰ کی امیدوں پر آپ پورا اتریں گے, تو یہ ہمارا ایمان ہے کہ وہاں سے تو ہمیں ریزلٹس ملنے ہی ملنے ہیں, دنیا میں بھی ملنے اور آخرت میں بھی ملنے ہیں. تو سوسائٹی کی جہاں تک بات ہے کہ وہاں پر اگر عورتوں سے امیدیں لگائی جا رہی ہیں تو سب سے پہلی بات ہے کہ آپ ان کی امیدوں پر پورا اتریے مت. دوسری بات یہ ہے کہ پھر یہ سوال آپ کریے بھی انہیں سے کہ جو لوگ اس سوسائٹی کے رول سیٹ کر رہے ہیں اور جو سوسائٹی کو لے کر چل رہے ہیں, کہ وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں کہ عورتوں کے لیے جو ہے وہ ایک اور معیار رکھا جا رہا ہے اور مردوں کے لیے ایک اور معیار رکھا جا رہا ہے. بالکل ٹھیک. اور دیکھیں نا, جیسے آپ نے ایک بات کی کہ جسٹ فالو اللہ سبحانہ و تعالیٰ, اور آپ کے ساتھ اگر کوئی چلے زیادتی ہو گئی, کوئی ٹیسٹ ٹرائل آ گیا ہے, تو اب آپ کے پاس اپرچونٹی ہے سیلف پروگریشن کی کہ بھئی آپ ایسی فیملی نہ بنائیں, آپ ایسا گھرانہ نہ بنائیں, آپ ایسا پریشر کا ایک وہ انوائرمنٹ اپنے گھر میں نہ رکھیں. آپ بیٹا بیٹی دونوں کو ایکولی ٹریٹ کریں, دونوں کو ایکول اپرچونٹیز دیں. آپ بیٹی کو بھی فیل نہ کرائیں کہ اس کو ڈپرائیو کیا جا رہا ہے, نہ ہی بیٹے کو فیل کرائیں. یہ سارا تو فیملی سیٹ اپ سے آتا ہے, سارا تو فیملی ویلیوز سے آتا ہے. تو آپ نے بالکل صحیح کہا کہ یہ کویسچن تو ایکچولی ہمیں انہی سے پوچھنا چاہیے کہ ایسی سوسائٹی بن کیسے گئی, اور چلو اب بن گئی ہے تو اس کو چینج کرنا ہے, مل کے انشاءاللہ چینج کرنا ہے, اور وہ چینج اسلام کے تھرو ہی آ سکتی ہے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چینج لائے تھے تو قرآن کے تھرو لائے تھے. عرب سوسائٹی کو چینج کرنا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. شو کا ٹائم بھی ذرا ختم ہو رہا ہے, ہمارے پاس ٹائم شارٹ ہے, تو بس لاسٹ میں آپ دونوں کے فائنل ورڈز, کچھ فائنل پیس آف ایڈوائسز ٹو آر ینگ گرلز
جو شو کو دیکھ رہی ہیں, اور ایسی خواتین جن کی کچھ شکایتیں بھی ہیں, ظاہر ہے کہ کچھ کڑواہٹ بھی ہے بیکاز آف کچھ حادثات, ہر انسان کے ساتھ کچھ حادثات ہو جاتے ہیں تو ان کی بہت نیگیٹو پرسیپشنز بھی بنی ہوئی ہیں, کچھ انسیکیورٹیز بھی ہیں وچ آر کوائٹ نیچرل. تو سم لاسٹ فیو ورڈز ٹو ایوری ون ہو از واچنگ دا شو. لیٹس اسٹارٹ ود یو. سو انشاءاللہ 2 سے 3 باتیں ٹو آل دا سسٹرز ہو آر واچنگ اس ٹوڈے. نمبر 1 از دیٹ life itself is generated in struggle. It has to be tough, and no matter what you do and in what belief system you are doing it has to be tough anyway. So اس چیز کے اندر انسان کو ہمیشہ یہ بات سوچنی چاہیے کہ جب ٹف تو ہے ہی ہے, but I have to keep myself intact. It's like a ocean جس میں different frequencies کی waves ہوتی ہیں. کبھی چھوٹی ویو آتی ہے, کبھی بڑی ویو آتی ہے, زیادہ مشکل آ جاتی ہے, کم مشکل آ جاتی ہے, بٹ یو جسٹ ہیو ٹو میک شیور دیٹ یو آر swimming. Just keep swimming, just don't give up. And the second thing I would say is that being a girl, being a female in its essence is so pure and so beautiful that I think we should love ourselves. We should be the first person who love us. مجھے اور آپ کو اپنے آپ سے سب سے پہلے پیار کرنا چاہیے, اور اپنی ایگزسٹنس کے اوپر وی شوڈ بی پراؤڈ اینڈ وی شوڈ آلویز ورک ٹورڈز دا رائٹ ڈائریکشن. اینڈ ان دس آئی ووڈ لائک ٹو سے دیٹ اٹس نیور ٹو لیٹ. بالکل ٹھیک. یو کین آلویز اسٹارٹ آل ٹوگیدر اگین ٹوڈے. ٹل ڈیٹ جو بھی کچھ ہو چکا, جسٹ فرگیٹ اباؤٹ اٹ اینڈ اسٹارٹ یور نیو جرنی. اٹس اے نیو ڈے tomorrow and you just start your journey and Allah Ta'ala will be with you inshallah. Jazakallah khair. So main message is life is like an ocean and there are all sorts of waves and you have to counter the waves somehow. Sister, آپ کا final message ہماری جو young girls ہیں ان کے لیے اور sisters ہیں ان کے لیے. میں اس حوالے سے کچھ 1-2 باتیں کہنا چاہوں گی کہ خاص طور پر جو یہ ایک نئی چیز چل پڑی ہے, یہ مرد عورت کا کمپیریزن اور عورت کمزور اور مرد مضبوط, یہ ساری چیزیں, اور پھر مرد کا کیا جسٹیفائڈ ہے عورت پر ظلم کرنا اور عورت کا مظلوم ہونا ہی یہی کیا درست ہے, یہ تمام چیزیں جو بھی ہے نا, ان سب کی ریزن یہی ہے ہمارے پاس نالج کا نہ ہونا, پراپر نالج کا نہ ہونا. شیخ اکرم ندوی نے یہ کہا تھا کہ اگر مردوں کو یہ پتہ چل جائے نا کہ عورتوں کے کیا حقوق ہے اسلام میں, تو وہ ہر مرد بھی یہ چاہے گا کہ وہ بھی عورت ہی پیدا ہوتا. ٹھیک ہے. اور یہاں پر اس کانسیپٹ کو چینج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, ہمارا برین واش یہی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ شاید مرد اسٹرانگ ہے, مرد زیادہ اسلام میں بھی, حالانکہ ایسا ہے نہیں. تو ہمیں اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرنے کی بہت ضرورت ہے. ٹرسٹ میں جو امپاورمنٹ کی ہم بات کرتے ہیں یا کانفیڈنس کی ہم بات کرتے ہیں, لائف میں فوکسڈ ہونے کی, یا کسی بھی چیز میں جس چیز کے بارے میں بھی ہم بات کرتے ہیں, جو پازیٹیو پوائنٹس ہم دیکھتے ہیں, یہ ساری چیزیں اس ہمارے ایٹیٹیوڈ میں, ہمارے لائف میں, ہمارے مائنڈ میں تبھی آئیں گی جب ہم اپنے آپ کو ایجوکیٹ کریں گے ود دا اوتھینٹک نالج آف اسلام. تو قرآن کو سمجھ کر پڑھیے, حدیث کو سمجھ کر پڑھیے, اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ان رائٹس کو, ان تمام چیزوں کو جب آپ پڑھیں گے, دین یو ول ریئلائز انشاءاللہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مرد کو بھی بنایا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عورت کو بھی بنایا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ ظالم بھی نہیں ہے اور وہ زیادتی بھی نہیں کرتے ہیں. تو یہ چیز آپ کو تبھی ریئلائز ہو سکے گی, تبھی آپ سمجھ سکیں گے جب آپ دین کو ٹھیک سے سمجھیں گے. پلس ایک اور چیز, بینگ اے وومن, مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر یہ بہت بڑی اور بہت بلیسڈ رسپانسبلٹی رکھی ہے کہ ہم اپنے ساتھ ساتھ آنے والی نسلوں کو ٹرین کرتے ہیں. یہ ہمارے پاس ایک اپرچونیٹی ہے. تو اگر ہم خود اتنے زیادہ کنفیوزڈ رہیں گے اور انہی چیزوں کے اندر کاٹ اپ رہیں گے کہ میرے بارے میں کیا ہے, عورتوں کے بارے میں کیا ہے, سوسائٹی میں کیا ہے, اگر ان کے آنسرز ڈھونڈتے ڈھونڈتے ہماری زندگی گزر جائے گی تو ہماری آنے والی نسلوں کو بھی یہ جواب نہیں مل سکیں گے. تو دس از دا رائٹ ٹائم کہ ہم یہ آنسرز ڈھونڈیں قرآن اور حدیث سے, اور یہ آنسرز اپنے بچوں کو بتائیں, ان کو ٹرین کریں, تاکہ ہمارے آنے والی جو جنریشن ہے وہ ایسی کنفیوز جنریشن نہ ہو, بلکہ ان کے پاس یہ آنسرز پہلے سے موجود ہوں. ایکسیلنٹ, جزاک اللہ خیر, ویری پازیٹیو رپلائی, ویری موٹیویشنل. سو ٹو وائنڈ اٹ آل اپ, دیکھیں جیسے کہ دونوں جو ہمارے گیسٹ ہیں انہوں نے بات کی کہ یہ کوئی مقابلہ بازی نہیں ہے, اٹس ناٹ اے کمپٹیشن بٹوین میل اینڈ فیمیل جس طرح سے پریزنٹ کیا جا رہا ہے, اور پھر جس طرح سے نیگیٹیوٹیز پھیلائی جا رہی ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے میل اور فیمیلز کے حوالے سے. جیسے کہ میں نے 3 کیٹیگریز آپ کو بتائیں کہ اس وقت 3 مائنڈ سیٹس پائے جاتے ہیں یہاں پر ہماری جو سسٹرز ہیں انفارچونیٹلی,
ان میں 3 مائنڈ سیٹس بہت زیادہ ڈیولپ ہو رہے ہیں. انسیکیورٹی ہے, اپریہینشنس ہیں, پھر ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ شادی کرنی ہے تو بس اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ کرنی ہے, ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ شادی کرنے کی ضرورت بھی کیا ہے. تو یہ اس طرح کے بہت سے تھاٹس اور مائنڈ سیٹس پھیلتے جا رہے ہیں. ہم نے پازیٹیوٹی کا میسیج دینا اور ہمارا میسیج پازیٹیوٹی کا ہی ہے کہ نالج حاصل کریں. آج کے فتنے کے دور میں بہت انفارمیشن ہے اور بہت ٹرینڈز چل رہے ہیں, بڑا کچھ چل رہا ہے. پلیز ڈونٹ فالو ازمز اینڈ اسکزمز اینڈ ٹرینڈز, فالو دا دین آف اللہ. نالج حاصل کریں اور خود کوشش کریں نالج حاصل کرنے کی. لوگوں کی باتیں صرف سن کے امپریس نہ ہوں. گو ٹو دا سورس, قرآن اینڈ سنہ کی طرف جائیں اور اپنی سیلف اسٹیم کو بوسٹ کریں, اپنی آئیڈینٹی کرائسس کو سالو کریں, ریئلائز ہو یو آر, سیلف ورتھ, سیلف کیئر کریں. اس چیز سے نکلیں, ٹرینڈ فالوئنگ سے نکلیں. یہ ہمارا میسیج ہے. آئی ہوپ دس شو واز بینیفیشیل فار یو. سو انشاءاللہ اف اٹ واز, لیو یور کامنٹس بلو, اینڈ آلسو اف یو ہیو سم ادر کویسچنس کیپ رائٹنگ. ڈیفینیٹلی آئی ول بی ایڈریسنگ ان فیوچر پوڈ کاسٹ ایز ویل. ود دس میں اجازت چاہتا ہوں. جزاک اللہ خیر. اور میں بہت شکریہ کرتا ہوں اپنے دونوں گیسٹ کا. may Allah bless them, may Allah subhanahu wa ta'ala fill their life with barakah and increase them in knowledge and amal. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.